بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا بیان ہے شب قدر۔ رمضان المبارک کے فضیلت اور عظمت والا آخری عشرہ انتہائی مقرر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے تھے۔ ان راتوں کی ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو شب قدر میں ہی نازل فرمایا تھا، اس لیے جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اسی رات میں لوگوں کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی ایک بہت ہی مخصوص رات ہے۔ اللہ پاک نے امت کو 10 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کو کہا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شب قدر کو کسی کو سونے نہیں دیتی تھیں۔ ایک روایت ہے کہ امام علیہ السلام سے ایک بار سوال کیا کہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم شب قدر کے بارے میں نہیں جانتے، اسے پوشیدہ رکھا گیا ہے اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ خدا نے اسے تمہارے لیے پوشیدہ رکھا ہے، ہم کو اور تمہیں ایک موقع دیا ہے۔ اگر کوئی ایک شب واضح اور روشن ہوتی تو تم اس رات میں نیک عمل انجام دیتے اور اس کے علاوہ دوسری راتوں میں انجام نہ دیتے۔ اللہ پاک تم پر رحم کرے۔ روایت میں ہے کہ اس رات کی کچھ مخصوص نشانیاں بتائی گئی ہیں، لہٰذا محمد بن مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارشاد کیا کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ شب قدر کی پہچان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ اس میں ہوا خوشگوار ہو جاتی ہے، اور اس رات میں اگر ہوا سرد ہوتی ہے گرم اور معتدل ہو جاتی ہے، اور اگر گرم ہوتی ہے تو خشک اور خوشگوار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا امام جعفر علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ خدا کی قسم، بے شک جو شخص لیلۃ القدر کی تصدیق کرتا ہے وہ بغیر کسی شک کے یقین پیدا کر لیتا ہے۔ یہ رات 1000 راتوں میں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے خیر و برکت کے ساتھ نزول کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس شب کے متعلق ایک سورت نازل فرمائی جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ بے شک ہم نے قرآن پاک کو ایک بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے۔ جس پیغمبر پر کتاب اتاری گئی وہ بھی قابل پیغمبر ہے، اور جس امت پر اتاری گئی وہ امتوں میں سب سے بہتر امت ہے۔ اس شب کو شب قدر کہتے ہیں، جس کے معنی عظمت والی رات۔ شب قدر کی علامت کچھ یوں ہے۔ شب قدر کے صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک تھالی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شب قدر کو یاد رکھتا ہے، اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اس رات میں ایمان کے ساتھ عبادت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس رات میں بہت ساری عبادت کرنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اچھا لگا ہو تو اپنی اس بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔